بس بھی میرے عزیز و دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں ہم اپنی ایک ترتیب قائم کریں، جیسا کہ میں اکثر ہی عرض کرتا رہتا ہوں۔ ترتیب قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ ایک تو ہم ذہن میں یہ سوچیں کہ جو نفلی عبادت ہے، جیسے نوافل کا پڑھنا، وہ نوافل تو ہم پڑھتے ہی ہیں جو ظہر کے ساتھ ہیں، 2 سنت 2 نفل، اور اسی طرح ظہر سے پہلے کی 4 سنت اور عصر سے پہلے کی 4 سنت اور مغرب کے بعد کی 2 سنت 2 نفل۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو نوافل ہیں، جو نماز کی جو رکعات ہیں، ان سے الگ ہم 2 رکعت یا 4 رکعت اضافہ کر لیں۔ اب 2 رکعت یا 4 رکعت اضافہ کرنے سے کوئی زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا، کام میں حرج بھی نہیں ہوگا، آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ اور اگر مثال کے طور پر ہم نے سوچا کہ بھی ہم 8 ظہر میں جو نماز کی رکعت ہیں ان کے علاوہ 8 رکعت پڑھیں گے، تو 8 رکعتیں روزانہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا اور آپ کا کام جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو آپ 2 رکعت رکھ لیں کہ بھی ہم ظہر کی پہلے 4 سنتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جب مسجد میں جائیں گے تو تحیۃ المسجد پڑھیں گے، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد پڑھیں گے، پھر 4 سنت پڑھیں گے، پھر فرض کی جماعت میں شامل ہو کر اس کے بعد 2 سنت پڑھیں گے، پھر 2 نفل پڑھیں گے، پھر 2 نفل الگ سے رمضان کی برکت سے ہم پڑھیں گے، اس نیت سے کہ یا اللہ آپ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، ہم کمزور ہیں، تھوڑا سا ہم نے اپنی نفلی عبادت کو بڑھا لیا تو 2 نفل بڑھا لیں۔ اور اسی طرح عصر میں جب ہم آئیں تو عصر میں آ کر کے ہم پہلے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، جو اضافی پڑھنے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر 4 سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد فرضوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ مغرب میں ہم جو ہے مغرب کی نماز ادا کریں، پھر 2 سنت پڑھیں اور پھر 2 سنت کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 نفل اور شروع کر لیں تاکہ اوابین ہو جائیں۔ اور مغرب کے بعد اوابین کی 6 رکعتیں پڑھنے پر حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب 2 سنت تو ہم پڑھتے ہی ہیں، 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے ساتھ 4 نفل اور اضافہ کر لیں، تو اس طرح ہماری اس نفلی عبادت میں تھوڑا اضافہ ہو جائے گا۔ ایک ترتیب تو ہم یہ قائم کر لیں، اور دوسری ترتیب ہم یہ قائم کریں کہ اشراق اور چاشت اس کی پابندی کریں۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم فجر پڑھ کر کے سو جاتے ہیں، مثال کے طور پر فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو سونے کے بعد اگر ہم 11 بجے اٹھیں، مثال کے طور پر 11 بجے اٹھیں، تو 11 بجے اٹھ کر ہم 4 رکعت نفل پڑھیں، 4 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل اشراق کے، پھر 2 رکعت نماز نفل اشراق کے، پھر 2 رکعت نماز نفل چاشت کے، پھر 2 رکعت نماز نفل چاشت کے۔ اگرچہ اشراق کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے کے چند منٹ بعد ہوتا ہے اور 1 گھنٹے بعد پھر چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے مصروف ہے اور وہ اس وقت نہ پڑھ سکا اور 11 بجے بھی اس نے اگر اشراق پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو وہی ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو گویا آپ کی نیند بھی پوری ہو گئی اور آپ نے اشراق کے نفل بھی پڑھ لیے اور چاشت کے نفل بھی پڑھ لیے۔ یہ تو ہو گئی ہماری نفلی عبادت کہ ہم نے اپنی نفلی عبادت کو اہتمام سے ادا کرنا ہے۔ اب رہا تلاوت قرآن پاک کی، تو قرآن پاک کی تلاوت ہم پوری کوشش کریں کہ ہم یومیہ 5 پارے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔
اب ان 5 پاروں کے لیے وقت کو کیسے مینیج کرنا ہے اس کو ہم سوچیں، غور کریں۔ مثال کے طور پر ہم نے سحری کھائی، سحری کھا کر کے مسجد میں آ گئے، اب فجر کی نماز تک تقریباً ہمارے پاس 40 منٹ ہیں یا پون گھنٹہ ہے، تو اس پون گھنٹے میں اللہ کے فضل سے ہم 2 پارے آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد اگر اشراق تک بیٹھتے ہیں تو اور موقع مل جائے گا، اگر اشراق تک نہیں بیٹھتے تو پھر ہم ظہر میں ظہر کی اذان کے وقت مسجد میں تشریف لیں اور ظہر کی اذان کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز کے بعد 15-20 منٹ تک 1 پارہ انشاءاللہ اس میں ہمارا اللہ مکمل کروا دیں گے، تو 3 پارے ہو جائیں گے۔ اور 1 پارہ عصر میں، 1 پارہ کوشش کر کے مغرب اور عشاء تک مکمل کر لیں۔ تو اگر آپ کے 5 پارے ہو جائیں تو بہت ہی اچھی بات۔ یہ 5 پارے ان لوگوں کے لیے ہیں جو حافظ نہیں ہیں، جو دیکھ کر پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے۔ جو حافظ ہیں وہ تو کم از کم 10 پارے یومیہ تلاوت رکھیں، 10 پارے۔ دیکھو بھائی ایک بات اچھے سے یاد رکھو، ہمارا نفس جو ہے نا، ہمارا نفس جو ہے یہ شرارتی ہے۔ جیسے کلاس میں کچھ شرارتی بچے ہوتے ہیں نا، تو ٹیچر ان سے بڑے طریقے سے کام لیتے ہیں، اس شرارتی بچے کو کلاس کا مانیٹر بنا دیتے ہیں اور وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی نگرانی بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے نفس کی مثال شرارتی بچے کی ہے، اس پر جتنا آپ بوجھ ڈالیں گے تو یہ آپ کو کام کر کے دے گا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا نفس جو ہے، ہمارا دل وہ خود ہی کر لے تو خیر سے وہ ہمیں کچھ بھی کرنے نہیں دے گا۔ وہ کہے گا میاں آپ نے روزہ رکھ لیا، یہ کوئی معمولی بات ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، بس مولانا صاحب نے تو کہا تھا کہ روزہ رکھ کے چپ رہیں تو بھی ثواب ملتا رہتا ہے، تو لہٰذا اب چپ رہیں تو ثواب تو ملتا ہی رہنا۔ ان سے کہیں کہ میاں جیسے آپ دنیا کے کاموں میں صرف سالن پہ گزارا نہیں کرتے، چٹنی بھی ہوتی ہے، 2 سالن بھی ہوتے ہیں، سلاد بھی ہوتی ہے، رائتا بھی ہوتا ہے، بریانی بھی ہوتی ہے، کوفتے بھی ہوتے ہیں، کباب بھی ہوتے ہیں۔ آپ طرح طرح کی نعمتیں ایک وقت میں اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو اس موقع پر ایک چیز پر گزارا کیوں نہیں کرتے؟ اس موقع پر بھی ایک چیز پر کسی دن صرف چٹنی سے کام چلا لیا کرو، نہیں چلاتے جب تک کہ 10 لوازمات اکٹھے نہ ہوں۔ جب آپ اس موقع پر اپنے لیے اتنی چیزیں پسند کرتے ہیں تو پھر اس موقع پر بھی آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اپنے نفس پر یہ چیزیں ڈالیں گے تو اللہ کے فضل سے ہمارا نفس جو ہے ایستا ایستا یہ چیزیں کر کے دینے لگے گا۔ اگر ہم بوجھ ڈالیں گے تو یہ کر کے دے گا، اور اگر ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے تو یہ ہمیں ہاتھ میں نہیں آنے کا ہے نہیں۔ تو اللہ پاک سے، اور پھر دوسری بات کہ دیکھو یہ تو وہ تھے جو بیٹھ کے آپ کو کام کرنے کے ہیں، اب رہا کہ چلتے پھرتے آپ لیٹے ہوئے ہیں، اب لیٹے لیٹے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، مسجد سے نکلے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان میں گھر میں ہر وقت لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بخاری شریف کی انہوں نے بہت زبردست بڑی شرح لکھی ہے اور بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت حدیث لکھتے رہتے تھے، جب کبھی ان کا قلم گھس جاتا اس کو دوبارہ گھڑنے کی نوبت آتی، تو جب قلم گھڑنا ہوتا تو اب اس وقت جب لکھ رہے ہیں تو اس وقت تو حدیث پڑھ رہے ہیں اور حدیث کے الفاظ زبان پر ہیں، لیکن جب قلم گھڑنے کا موقع ہوتا تو اس موقع پر یہ سبحان اللہ کہتے رہتے۔ یعنی اتنے وقت کو بھی، جتنے وقت میں قلم گھڑا جاتا ہے اتنے وقت کو بھی ضائع نہ ہونے دیتے، بلکہ اتنے وقت کو بھی کام میں لے آتے۔ تو میرے عزیزو بالکل اسی طرح سے یہ رمضان کے یہ لمحات جو ہیں
ہم ان کو بہت ہی زیادہ قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک ہمیں کس قدر اس مہینے کے انوارات اور اس مہینے کا نور اور اس کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ پاک تعلیم کے اس مبارک عمل کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مبارک عمل میں جو اجر و ثواب، انعامات و برکات آپ نے رکھے ہیں وہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ایک ایک لمحے کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں جو انوارات اور برکات آپ اپنے نیک اور محبوب بندوں کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک میں صبح میں، شام میں، سحر میں، افطار میں، رات میں، دن میں آپ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور مشائخ کو شامل فرما، پوری امت کو شامل فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما، نجات اور عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو، ہم سب کی تلاوت کو، ذکر اذکار کو، صدقہ اور خیرات کو، تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔